عاد عرب کی ایک قدیم ترین قوم کا نام ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں 25 ٹائمز آیا ہے۔ یہ قوم جنوبی عرب میں آباد تھی اور امن سے لے کر یمن تک 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے ملک کی راجدھانی یمنی شہر حضرموت تھی۔ اس کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی طاقتور قوم تھی اور فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر شاندار عمارتیں بنانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ قوم مال و دولت کے نشے میں عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کمزوروں پر ظلم کرنا، حق بات کی مخالفت اور مال و دولت اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ جب اس قوم کی ظلم و زیادتی اور شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے قوم کے لوگوں کو توحید و عبادت الہی کی دعوت دی، شرک و بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا۔ قوم نے ان کی نصیحت قبول کرنے کے بجائے جھٹلانا شروع کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذابیں سے ڈرایا تو وہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر تم اپنی دعوت میں سچے ہو تو ہمارے پاس عذاب لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس حد درمی اور مطالبے پر 3 سال تک 7 سالی کے عذاب میں مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے باغات اور کھیتیاں سب برباد ہو گئے۔ اتنی بڑی تباہی سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس بدبخت قوم کی بغاوت و سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ بالآخر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھڑک اٹھا اور 1 ہفتے تک چلنے والی طوفانی ہواؤں نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر یمن سے شہر حضرموت چلے گئے اور یہاں 50 سال تک دعوت و دین کا فریضہ انجام دینے کے بعد 464 عمر میں انتقال فرمایا۔ قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں 23 ٹائمز آیا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد یہ عرب کی مشہور اور قدیم ترین قوم ہے۔ اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ملتا ہے۔ حجاز و شام کے درمیان وادی خیرا کے میدان میں ان کی آبادیاں تھیں، جن کے خاندرات و نشانیات آج بھی موجود ہیں۔ ان کا دارالحکومت مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف مقام ہجر میں تھا، جس کے مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس قوم کے زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہ اپنے وقت کی مہذب، ترقی یافتہ، طاقتور اور بڑی مالدار قوم تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور سنگ تراشوں کو بھاری مزدوری دے کر بڑے بڑے بنانا ان کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے دلوں میں بتوں کی اتنی عقیدت و محبت پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی پوجا کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے۔ جب اس قوم کی شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے تقریباً 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ قرآن میں ان کا تذکرہ 8 جگہوں پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم سمود کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اس قوم کو اپنی شان و شوکت، عزت و بڑائی اور شرک و بت پرستی پر بڑا ناز تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگ، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ وہ اس پیغام حق کو سن کر نفرت کا اظہار کرنے لگے اور حجت بازی کرتے ہوئے نبوت کی سچائی کے لیے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزۂ طور پر سخت چٹان سے اونٹنی پیدا کر دی، مگر اپنی خواہش کے مطابق معجزہ ملنے کے بعد بھی اس بدبخت قوم نے نہیں مانا اور کفر و نافرمانی کی اس حد تک پہنچ گئی کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ اس جرم عظیم اور ظالمانہ فیصلے پر غیرت الہی جوش میں آئی اور 3 دن کے بعد ایک زوردار چیخ اور زمینی زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر ڈالا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ فلسطین ہجرت کر گئے۔